نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قربانی سے متعلق میں نے آپ حضرات کے سامنے ضروری احکام شروع کیے تھے۔ آج کے درس میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے اور اس کی وجوب کی شرائط کیا ہے۔ الجواب، قربانی اس شخص پر لازم ہے کہ جس کے پاس 5 اموال میں سے کوئی ایک مال ہو: سونا، چاندی، نقد کیش، مالی تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، اور اس کی تفصیل وہی ہے جو زکوٰۃ کے باب میں گزر چکی ہے۔ سونا، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا جس کے پاس نقد کیش اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے، یا جس کے پاس مالی تجارت ہو۔ مالی تجارت اس کو کہا جاتا ہے کہ بنیتی تجارت، آپ نے ایک چیز خریدی ہے اور تاحال نیتی تجارت باقی ہے تو اس کو مالی تجارت کہا جاتا ہے۔ اگر ان اموال میں سے کسی کے پاس ایک مال ہو لیکن اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے تو اس پر قربانی لازم ہے۔ یا جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہو۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ بھی وہ استعمال میں نہ آتا ہو اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہو تو اس شخص پر قربانی لازم ہے۔ جس کے پاس ان 5 اموال میں سے کوئی ایک نہ ہو، یا مجموعہ میں سے اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو نہ پہنچتا ہو تو اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ پھر بھی اگر اس نے قربانی کر لی تو نفل قربانی ہوگی، واجب قربانی نہیں ہوگی۔ اب قربانی کی وجوب کی شرائط کیا ہے؟ تو اس کے 6 شرطیں ہیں۔ پہلا شرط یہ مسلمان ہونا، لہذا غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسرا شرط یہ ہے مقیم ہونا، مسافر پر واجب نہیں ہے۔ تیسرا شرط ہے آزاد ہونا، غلام پر واجب نہیں ہے۔ چوتھا شرط ہے بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ 5ویں شرط ہے عاقل ہونا، مجنون پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور چھٹی شرط ہے مالدار ہونا، مسکین اور نادر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ البدائع میں علامہ کاسانی رحمہ اللہ نے ان شرائط کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد آباد یا غیر آباد بنجر زمین ہو تو اگر اس کی قیمت اور ضرورت سے زائد پیداوار کا مجموعہ یا کوئی ایک 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا زیادہ ہو تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں۔ ایک اور مسئلہ، جو شخص مقروض ہو، جس پر قرض ہو، اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرض کی رقم جدا کرنے کے بعد اب دیکھیں گے کہ اس کے پاس بقدر نصاب مال بچتا ہے یا نہیں۔ اگر بقدر نصاب مال بچتا ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کی مالیت تو اس پر قربانی واجب ہے، ورنہ واجب نہیں ہے۔ فتاوی ہندیہ۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ، اگر کچھ رقم قرض دے رکھی ہے، کسی کو آپ نے کچھ رقم قرض دے رکھی ہے یا فروخت شدہ مال کی قیمت باقی ہے تو یہ رقم اگر قابل وصول ہے تو قربانی واجب ہے۔ البتہ اگر فی الحال قربانی کے لیے نہ نقد رقم ہے نہ ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے جسے فروخت کر کے قربانی کر سکے تو اس صورت میں پھر قربانی واجب نہ ہوگی۔ البتہ اگر بآسانی قرض مل سکے تو قربانی کی جا سکتی ہے۔ فتاوی ہندیہ۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس بقدر نصاب مال تو موجود ہو لیکن وہ اپنے گھر سے دور کسی اور جگہ مقیم ہو، مثلا سعودی عرب میں ہے، افغانستان میں ہے، یا کسی اور جگہ میں ہے، تو اس کو چاہیے کہ گھر پر رابطہ کر کے ایام اضحیہ میں کسی کو اپنا وکیل بنائے اور وہ اس کے طرف سے قربانی کر لے۔ یہ مقیم شخص جس جگہ ہے کسی ذریعے سے وہاں رقم منگوا کر خود قربانی کر لے، اور اگر ایسی کوئی صورت ممکن نہ ہو تو اس پر قربانی واجب نہ ہوگی۔ اسی طرح کوئی شخص یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ سے 15 دن قبل مکہ پہنچ گیا، پھر اگر وہ مقیم شخص متمتع یا قارن ہے تو اس پر دم شکر کے ساتھ اضحیہ بھی واجب ہے، چاہیے وہی قربانی کر لے
یا اپنے وطنی اصلی میں کسی کو اپنا وکیل بنائے، اور اگر 15 دن سے پہلے نہیں پہنچا تو مسافر ہے، لہٰذا اس پر صرف دم شکر واجب ہے، قربانی واجب نہیں ہے۔